یہ پورے نکلے چھوڑ دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد بن عادل الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس صدی میں تیرے ہونٹوں پہ تبسم کی لکیر، ہنسنے والے تیرا پتھر سا کلیجہ ہوگا۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ یہ جلسہ جلسہ دستار حفظ قرآن ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اصلاح معاشرہ بھی ہے۔ اس لیے اصلاح کرنے والے ہی کرکٹ کے میدان کی طرح کھڑے ہو کر کے جلسے کی رنگینی کو خراب کریں گے، یہ مناسب نہیں ہے۔ کرسیاں بہت خالی پڑی ہیں، ادب سے نہیں، حکم خدا و رسول اور تقاضے کانفرنس یہی ہے کہ آپ اپنی جگہ لے لیں۔ اللہ سبحانہ تعالی کا ذکر نظم میں ہو یا نثر میں ہو، آپ اس محفل کی سعادتوں سے محظوظ ہو رہے ہیں، تو باادب ہو کر کے بیٹھیں۔ رمضان المحترم کہنے دی، رمضان المحترم ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ قرآن پاک کا حفظ ہوا ہے۔ رمضان کو ماہ قرآن بھی کہا گیا اور ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 153 میں دیکھیں گے، اللہ پاک نے فرمایا رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے اور حق و باطل کی وضاحت کرنے کے لیے ہے۔ مسلمانوں، رمضان المحترم بڑا عظیم اس لیے ہے کہ اسے اللہ کے عظیم کلام یعنی قرآن پاک سے نسبت حاصل ہے۔ یاد رکھو، کوئی بھی عمل مقبولیت کا درجہ اسی وقت لیتا ہے جب اس عمل میں اخلاص ہو، للہیت ہو۔ اخلاص سے عاری عمل مقبول نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث میں، جو حدیث جبرائیل سے بھی مشہور ہے، کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور تیسرا سوال حضرت جبریل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، احسان کیا ہے؟ اور احسان کی تعریف زبان فیض ترجمان نبی سے یہ نکلی کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ احسان یہ ہے کہ تم جس رب العالمین کی عبادت کر رہے ہو، تصور یہ رکھو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیپیسٹی اور صلاحیت نہ ہو تمہارے اندر تو یہ خیال اور یقین رکھو
کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے اخلاص کی، یہ ہے تصوف کی روحانیت۔ صوفیزم یا تصوف کی یہی اصل ہے۔ تصوف 5 انگوٹھی پہننے کا نام نہیں ہے، تصوف محفل سماع کرنے کا نام نہیں ہے، تصوف قوالوں کے بالوں کو جھما کر دیکھ کر پیسہ لٹانے کا نام نہیں ہے، تصوف شریعت میں اخلاص کا نام ہے۔ تصوف ایمان اور اسلام کے بعد جو انہیں نکھار دیتا ہے اس کا نام ہے۔ تصوف شریعت کے خلاف نہیں، شریعت کی زینت کا نام تصوف ہے، شریعت کے وقار کا نام تصوف ہے، تزکیہ نفس کے معیار کا نام تصوف ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منصب میں سب سے اعلیٰ اور افضل نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شان کے ساتھ بھیجا۔ سورہ آل عمران 164، سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 اور سورۃ البقرہ میں بھی یہ آیت ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سورہ بقرہ میں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ سب آیت کا مفہوم یہ ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا، رمضان میں بڑا کام آئے گا، کہ ہم نے اس رسول کو اس شان کے ساتھ بھیجا ہے کہ سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ وہ ہماری آیتوں کو تمہارے سامنے تلاوت کریں گے۔ حافظ قرآن یاد رکھنا، تمہاری تلاوت سکن رون کی ہے، احساس تلاوت مصطفیٰ کرو گے، بھول نہیں سکتے قرآن کو۔ اے حافظ قرآن، اللہ نے شان نبوت بیان کی ہے، یتلو علیکم آیاتنا، میرے حبیب میرے رسول کی یہ شان ہے کہ وہ تلاوت کرتے ہیں تمہارے سامنے ہماری آیتیں۔ اور اس کے بعد سنیے، آج کہتے ہیں قرآن سے ہم مفہوم کو نکال سکتے ہیں۔ سورۃ القمر کی 2-3 جگہ میں ایک ہی قسم کی آیت ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس آیت سے مس کوٹ کرتے ہوئے اہل سنت و جماعت کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، بالخصوص ابھی جو انڈیا میں کچھ دن پہلے تھا ڈاکٹر ذاکر نالائک، اس نے یہ امت کو ذہن دیا کہ قرآن از ایزی، قرآن آسان ہے، اور یہی آیت کوٹ کیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اسے کچھ نہیں معلوم ہے، وہ واقعتاً قرآن سے دور، صاحب قرآن سے دور، شریعت کی روحانیت سے دور۔ گوگل والے وہ مولانا ہو سکتے ہیں، یوٹیوب والے وہ ہو سکتے ہیں، گرامر والے مولانا نہیں ہو سکتے ہیں، مدینۃ العلم اور باب العلم والے وہ علم نہیں رکھتے ہیں۔ سنیے، اللہ پاک نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یاد کرنے کے لیے قرآن آسان ہے، سمجھنے کے لیے قرآن آسان نہیں فرمایا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْفَهْمِ نہیں فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْفِقْهِ نہیں فرمایا، فرمایا لِلذِّكْرِ۔ اور ذکر کا معنی کیا ہے؟ یاد کرنا۔ یاد کرنے کے لیے قرآن آسان ہے، اسی لیے 6 برس کا بچہ بھی یاد کر لے رہا ہے، اس لیے 8 برس کا بچہ بھی یاد کر لے رہا ہے، اس لیے اس میں اس کا دخل نہیں ہے۔ رب نے تو کہا ہے کہ تم یاد شروع تو کرو، ہم نے آسان کر دیا ہے یاد کرنے کے لیے۔ تو قرآن یاد کرنے کے لیے آسان ہے، قرآن سمجھنے کے لیے آسان نہیں ہے۔ قرآن فہمی کے لیے ذات رسالت کا در چاہیے، بارگاہ رسالت میں گھٹنے ٹیکنے ہوں گے، تب فہم قرآن تمہیں ملے گا۔ رسول کی توہین کرو گے، قرآن فہمی کا دعویٰ کرو گے، امپاسبل ہے۔ رسول کی توہین کرو گے، قرآن سمجھنے کا دعویٰ کرو گے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے در مصطفیٰ ہے، در مصطفیٰ ہے، یاد رکھنا۔ اب ذرا سمجھیے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی کی کیا شان بیان کی، یتلو علیکم آیاتنا، ہم تمہارے، یہ نبی اس شان کے ساتھ آئے کہ پہلی ذمہ داری ان کی یہ ہے کہ وہ تمہارے اوپر تمہارے سامنے ہماری آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور میں جو ابھی قرآن فہمی کے حوالے سے کہا، اسی کو مجھے اس آیت میں سمجھانا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یزکیکم کے بعد یعلمکم الکتاب والحکمہ۔ ذرا اس کو سمجھنا، اس ترتیب کو سمجھیے۔ تلاوت کے بعد
تعلیم قرآن نہیں فرمایا، تلاوت کے بعد فرمایا پہلے تمہارے اندر کو صاف کریں گے. کیا فرمایا؟ پہلے تمہارے اندر کو یزکیکم، تزکیہ نفس. یہ مصطفیٰ کی شان ہے کہ لوگوں سنو، تمہارے سامنے حبیب تلاوت قرآن کریں گے اور قرآن فہمی سے پہلے تمہارے سینے میں مدینہ بنائیں گے، تمہارے سینے کو صاف کریں گے، تمہارے اندر کو باطن کو صاف کریں گے، تمہارا تزکیہ کریں گے. کیوں؟ یعلمکم الکتاب والحکمہ، تاکہ اس آئینے میں جب قرآن فہمی کا پیمانہ ہو، قرآن فہمی کا تصور ہو، قرآن سمجھنے کا خیال ہو، تو تلاوت مصطفیٰ کا احساس اور تزکیہ نبوت کا احساس تمہیں قرآن فہمی میں مدد عطا کرے. یہ ہے قرآن فہمی کا راز. قرآن فہمی کے لیے دنیا کی ڈکشنری نہیں، بارگاہ رسالت کی حاضری شرط ہے، رسول پاک کی بارگاہ کا احساس شرط ہے. اسی لیے سنیں، اسی احساس کی بنیاد پر قرآن فہمی میں سارے صحابہ کا تصور نہیں آپ لاتے ہیں. ذرا بڑا نقطے کی بات کہہ رہا ہوں، سمجھیے آپ. ہر صحابی فقیہ نہیں ہے، ہر صحابی عالم نہیں ہے. الاعراب کا بھی تصور ملتا ہے قرآن میں. اعراب بولتے ہیں بدوی کو، دیہاتی کو، لیکن خدا کی قسم دیہاتی صحابی بھی امام اعظم سے افضل ہے، دیہاتی صحابی بھی امام شافعی سے افضل ہے، دیہاتی صحابی بھی امام مالک سے افضل ہے، دیہاتی صحابی بھی امام بخاری سے افضل ہے، صحاح ستہ کے امام سے افضل ہے. ذرا بیس سمجھیے، مقصد سمجھیے اپنی زندگی کا. کیوں وہ افضل ہیں؟ وہ افضل اس لیے ہے کہ انہیں بارگاہ رسالت ملی ہے. بارگاہ رسالت کا یہ اسٹرانگنس ہے کہ یہاں آنے کے بعد ناکامی کا عنوان نہیں ہے، جو چاہو گے وہ ملے گا. اگر تمہیں قرآن فہمی چاہیے قرآن فہمی ملے گی، اور اگر تمہیں کچھ بھی چاہیے وہ ملے گا. ذات رسالت کیا ہوا؟ لڑائی ہوئی کیا؟ اللہ، یہ ولیمہ کے سر کا کہیں کچھ آ رہی تھی، نکاح کی طرح کیوں بھاگ رہے ہیں آپ؟ خیر بھاگو، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور ٹھیک ٹھاک رکھے. بڑی اہم بات ہو رہی تھی. نہیں ٹھیک ہے. ارے فرض کفایہ نہیں بھائی، فرض عین کی طرح سنو. درود شریف پڑھی. اللہ وآل محمد یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے جو برے عقیدے ہیں نا وہ آٹومیٹک آپ سمجھتے جائیے. صحابی دیہاتی بھی ہو تو سوچیں جب وقت کا امام اعظم جن کی تقلید کرنے والے پوری دنیا میں 80% آج لوگ موجود ہیں، 80% لوگ موجود ہیں ان کے فالوور، ان کو مانتے ہیں. اور وہ امام بخاری جنہیں قرآن پاک کے بعد اگر کسی کتاب کو یا کسی کی کتاب کو صحت کا درجہ حاصل ہے، عظمت کا درجہ حاصل ہے، تو وہ ہے بخاری، صحیح بخاری. اور امام بخاری بھی اور تمام غیر صحابی میں ائمہ مجتہدین، فورتھ امام، جتنے بھی مجتہدین ہیں ساروں کو ایک پلے پر رکھیں اور ایک دیہاتی صحابی، نان فیمس صحابی کو بھی ایک پلے پر رکھیں. یہ سب نیچے ہیں اور وہ اوپر. یہ 5 انگوٹھی پہننے والے صحابہ پر بھوک رہے ہیں. آپ ذرا سمجھیے اس بات کو، یہ ریئلٹی ہے. آپ اسے جھگڑے کے آئینے میں نہیں سمجھیے، کیونکہ صحابی کا جو کانسیپٹ ہے وہ در رسول سے ہے، وہ محنت مشقت سے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں ماتھے کی آنکھ سے دیکھ لیے یا صحبت پا لیے ایمان کی حالت میں اور اینڈ تک اسی حالت پر رہے، اسے صحابی کہتے. اور انہوں اتنا اگر خرچ کرے، اتنا کا مطلب سمجھ رہے، مثال دے رہا ہوں میں، یعنی 1 کلو جاؤ خرچ کرے اور پوری دنیا غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو اتنے کے برابر نہیں پہنچ سکتے. تو ذات میں بھی افضل، عمل میں بھی اولا.
اتنے کے برابر نہیں، لیکن آج کیا کیا بول رہے ہیں؟ میں کھل کر کہہ رہا ہوں، اگر سیدنا امیر معاویہ صحابی ہیں تو خاموش، اب تمہیں کسی بھی طرح سے بھٹیاں جملے کسنے کی اجازت نہیں ہے۔ یا تو صحابی نہ مانو، دھیان دیجیے گا، صحابی نہ مانو، بولنے کا تمہیں موقع ملے گا، صحابی مانے تو اب صحابیت وہ عنوان ہے کہ غوثیت بھی اس پر فدا ہے، قادریت بھی اس پر فدا ہے، چشتیت بھی اس پر فدا ہے، صبح قیامت تک کی تمام ولایت اس پر قربان ہے۔ آئیے سمجھو، اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے یہ، صحابی بھی بول رہے ہیں۔ سوشل میڈیا ہے تو کچھ بھی آپ بک دو گے، ٹھیک ہے، 60 سال 70 سال لے لو بکنا، قبر میں جاؤ گے تو سمجھ میں آئے گا۔ دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، میں یہ والا ہوں، میں وہ والا ہوں، دین کیا کہہ رہا ہے وہ محسوس کرو۔ اسی لیے میرے امام نے ایک شعر میں تمہاری عظمت ہماری عظمت بتا دی ہے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ یہ ہے تصور۔ تم حضرت علی سے بھی زیادہ سمجھدار ہو، امام حسن سے بھی زیادہ سمجھدار ہو، واہ، تم بلیور ہو کے جن کو بلیو کرتے، تم فالوور ہو کے جن کو فالو کرتے، ان سے زیادہ سمجھدار ہو گئے، ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ 2 سے 2.5 سال تک ابوبکر صدیق کی خلافت، 12 سال تقریباً کرو بیش عمر بن خطاب کی خلافت، عثمان غنی کی خلافت بھی نہیں، تم اتنا اس طرح سے مجبوری کا کانسیپٹ کیوں پیش کر رہے ہو؟ فاتح خیبر ہے خیبر، کچھ بھی گڑبڑی کا معاملہ ہوتا تو بالکل کھڑے ہو جاتے، وہ اشجعین ہے، وہ بہادر اعظم ہے۔ اس لیے آج اس طرح کی حرکتیں کرنا در حقیقت ان کا دل ہونا، ان کی شجاعت پر انگلی ہے۔ کون سی چیز تھی روکنے کے لیے بتائیے تو ذرا؟ مولا کائنات ہے، الناسخ والمنسوخ ایک بڑی کتاب ہے، تفسیر کے حوالے سے، تفسیر تشریح، یہ تفسیر اور تشریح کے حوالے سے بڑی اہم کتاب ہے۔ اس میں ایک روایت ملتی ہے کہ مولا کائنات ایک ایسے ہی گزر رہے ہیں، ایک دیکھا کہ ایسے ہی تھوڑا سی حلقہ بنا ہوا ہے، فرمایا، پوچھا کون کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا ایک مولوی صاحب جو ہے درس دے رہے ہیں، ایک مولوی صاحب درس قرآن دے رہے ہیں، کہاں بلا کر لاؤ۔ بلانے کے بعد پوچھا کیا تم ناسخ اور منسوخ کا علم رکھتے ہو؟ تو علم ناسخ اور علم منسوخ ہے تمہارے پاس؟ یہ آیت کتنا کب نازل ہوئی، یہ آیت کہاں نازل ہوئی، اس آیت کا حکم کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، یہ سب پوچھا انہوں نے، کہا نہیں۔ فرمایا آج کے بعد سے درس نہیں دینا۔ سوچو جو چھوٹی چھوٹی بات کے لیے اتنا اسٹرانگنس رکھتے ہو اپنے اندر، 1400 سال کے بعد اس طرح سے پروموٹ کیے جا رہے ہیں۔ بھائیو جو ریئلٹی ہے سمجھیے اس بات کو، اور اس کو میں قرآن کی ایک عظیم آیت مجھے یاد آ رہی ہے، سورۃ النور کی آیت نمبر 12، سبحان آیت نمبر 22 حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ پاک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب عفق یعنی تہمت لگی، تو تہمت لگانے والوں میں سے غیر تو تھے ہی، کچھ اپنے بھی تھے، اور آپ کو ہو سکتا علم میں ہو، یقین یہی ہے کہ علم میں ہو، حضرت حسان بھی تھے، اور ایک غلام ہے جو حضرت ابوبکر جن کو پالتے تھے، ان کا نام مستح ہے، وہ بھی تھے، یہی پالتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق غلام تھے۔ معلوم جب ہوا کہ یہ بھی ان میں سے تھے، تو آپ نے ان کو جو دینا تھا راشن پانی کا وہ بند کر دیا، اور جب بند کر دیا تو اللہ تعالیٰ، ذرا سمجھیے گا، اس سے کتنے نشانے میں لگا رہا ہوں آپ سمجھیے گا، اللہ پاک ایک آیت اتارتا ہے، لا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین۔ اب پوری آیت کا مفہوم
وہ قسم کھا لیے تھے میں اب راشن نہیں دوں گا میری بیٹی پر. اس طرح سے ہوتا ہے نا رشتوں کا. میں بتاؤں رشتوں کا میرے ہیں. شریعت میں میرا تیرا نہیں, شریعت میں حقانیت کو بھی کیا جاتا ہے. شریعت میں رشتوں کا لحاظ کم ہے. دھیان دیجیے گا, رشتوں کے بعد رشتوں کا لحاظ ہے, شریعت کے بعد رشتوں کا لحاظ ہے. اگر شریعت نہیں ہے تو رشتوں کا لحاظ نہیں ہے. اسی لیے سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں اللہ پاک فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں عزت دار وہ ہے, کرامت دار وہ ہے, شرافت دار وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے. جس کے پاس سب سے زیادہ تقویٰ ہے وہی زیادہ عزت دار ہے, وہی کرامت دار ہے. تو جب شریعت کے بعد یقین جانو کسی بھی سید کے قدم کے دھول کو اپنا تاج سمجھنا. اگر وہ شریعت پر گامزن ہے تو کیا رکھنا, تاج سمجھنا اپنا. اور عقیدے بگڑ گئے ہیں تو یاد رکھنا بدعقیدگی سے نسب بھی ختم ہو جاتا ہے. بدعقیدگی سے نسب بھی ختم ہو جاتا ہے. بدعقیدگی نہ ہو, گستاخی رسول نہ ہو, گستاخی کا کانسیپٹ نہ ہو. کیا مولانا رابع سید تھا, ندوی جتنے بھی آپ پڑھے, سید ابو العالی مودودی سید, یہ سب سید لکھتے ہیں, سید ابو العالی مودودی. تو کیا ہم ان سب کی تعظیم کرتے ہیں؟ جماعت اسلامی کا وہ فاؤنڈر ہے, تعظیم کرتے ہو؟ نہیں کرتے. آپ بیس کیا ہے؟ ان کا نسب نہیں ہے, شریعت بیس ہے. شریعت مقدم ہے, شریعت کے خلاف نہیں بکتا وہ. تو ہم تو یقین جانو حجر اسود کو چومنے والے جو ہے بشر اعظم کو کیسے نہیں چومیں گے؟ ارے بشر اعظم ہے سادات, بڑے انسان, بڑی انسانی کوالٹی ہے سادات اور مشائخ, مگر شرط یہ ہے کہ دائرہ شریعت میں ہو. شریعت ہے تو سب ہے. ذرا توجہ سنیے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قریب والے, اپنے اولی قربا کا لفظ ہے, لا یاتن, قسم نہ کھائے, وہ قسم کھا لیے تھے. پیسے والے, وسعت والے, جو پالتے ہیں, جو تحت رکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت سنائی تو آج یہی بولتے ہیں نا, ہم تو میرے پاس ہی کہا ہے, ایسی سوال آئے, نہیں ہم تو وہ خاندان والے ہیں, ہمارا دل پہ جو ہے حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے نہیں ہو پا رہا, کیا کروں, نہیں ایسا اس طرح سے بات کر رہے. میں کانپ رہا ہوں کہ عذاب الہی میرے اوپر نازل نہ ہو جائے, ایسا سوچ رہا ہوں میں. یہ اس طرح کی بات, یعنی آپ یہ سمجھیں ہمارے خاندان کے ہیں, ہمارے خاندان کے. ذرا سمجھیے اس بات کو. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا سمجھ کے قریب ان کے ماتحت رہنے والا جب بند کر دیا تو اللہ نے ایک آیت اتاری اور فرمایا قسم نہ کھاؤ, بلکہ جتنا اور جیسے دیتے تھے دے دو, کیونکہ وہ توبہ کر چکا ہے, وہ توبہ کر چکا ہے. میں بتانے یہ جا رہا ہوں کہ رشتے ہی کا لحاظ کیا تھا وہاں, کہ تم نے عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی جو میری بیٹی ہے. دھیان دیجیے گا, میں بند کر دیتا ہوں کھانا پینا, میں راشن پانی بند کر دیتا ہوں, لیکن اللہ پاک نے آیت اتار کر ہدایت فرمائی. اس کے بعد ابو بکر صدیق جھک کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں مسکراتے ہوئے, اب میں جو بند کیا تھا وہ بھی دوں گا اور آئندہ سب دوں گا. تو شریعت پر ہر حال میں مقدم رہنا آپ کی تھنکنگ میں, آپ کے لاجک میں, آپ کے سینس میں, آپ کے دماغ میں, آپ کے فہم و ادراک میں آئے یا نہ آئے, آپ کو ماننا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں. 29 مقامات پر پورے قرآن میں حروف مقطعات ہیں. مثلا الف لام میم سورۃ البقرہ, الف لام میم سورہ آل عمران, الف لام میم صاد, آپ جاتے جائیں سورۃ الاعراف, ہا میم کاف ہا یا عین صاد. آپ ذرا دیکھیں, آپ کے پاس کنز الایمان ہوگا, اس کے نیچے آپ دیکھیے ہے ترجمہ, ہے اس کا ترجمہ, نہیں ہے اس کا ترجمہ. ترجمہ سمجھ رہے, الف لام میم کے نیچے ترجمہ نہیں ہے. ترجمہ کہاں سے؟ ذالکل کتاب لا ریب فیہ, یہاں سے ترجمہ شروع ہے. لیکن آپ بتاؤ ترجمہ نہیں ہے تو کیا آپ نہیں مانو گے اس کو؟ الف لام میم کو نہیں مانو گے؟ ذرا سمجھ لیے آپ اسے بھی قرآن مانتے ہو. الف کا سواب 10,
لام کا ثواب 10، میم کا ثواب 10، آپ مانتے ہو اسے دوسرے وضو نہیں چھو سکتے. معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سامنے اپنا لاجک اپنی تھنکنگ پیدل کرو. جو نبی نے کہہ دیا ہے وہی ماننا ہے، جو نبی نے کہہ دیا ہے وہی ماننا ہے. اور سنو اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اترا ہوا کلام قرآن پاک سورۃ اللیل کی آیت نمبر 17 کو دیکھو. اللہ پاک فرماتا حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ سنو اتقا کو اللہ جہنم سے دور رکھے گا. اور اتقا کون ہے؟ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہے. اور اتقا کا معنی کیا ہے؟ جو تمام میں سب سے زیادہ متقی ہو. اور ظاہر ہے اس وقت جو ہے متقیوں کی جماعت صحابہ ہی کی تو تھی، یہ آج کے حساب سے تو کہا نہیں. فرمایا اتقا، جیسے افضل اس میں تفضیل ہے جو دوسروں کی طرف نسبت کرتے ہوئے فضیلت پر دلالت کرتی ہے. مثلا زید افضل ہے عمرو سے، مطلب عمرو بھی افضل ہے لیکن عمرو کے مقابلے میں زید زیادہ افضل ہے. صحیح ہے؟ تو ایسے ہی وہاں اتقا کہا، مطلب سارے صحابہ افضل ہیں، سارے صحابہ کو عظمت ہے، فضیلت ہے، لیکن ان صحابہ میں سب سے افضل ابوبکر صدیق ہے. تو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق یوں ہی نہیں ہے، یہ نص ہے، یہ قرآن ہے. کسی بھی صحابی کے حوالے سے قرآن پاک میں صحابی کا کنسپٹ نازل نہیں ہوا. سورۃ التوبہ آیت نمبر 40 میں اللہ پاک نے حضرت ابوبکر کی شان میں صحابیت کو نازل فرمائی. یقول لصاحبہ، جب میرا محبوب اپنے صاحب سے کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر مت ڈرو اللہ ہم سب کے ساتھ ہے. میں اس سے جو معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، قوالا سمام یہ سب محفلا یہ سب جو کر رہے ہیں یہ الٹا پلٹا نہیں کہوں گا، لیکن شریعت کو چھوڑ کر کرو گے کیا بھی فائدہ نہیں ملتا. آپ اس کو سمجھیے. اور دو اہم مثال دے کر سمجھاؤں. سورۃ التوبہ آیت نمبر 100 یا 99 پانی دیتا ہوں. والسابقون الاولون اس کی کنٹینیوٹی میں لا تعلمهم نحن نعلمهم. اس کی تفسیر میں تفسیر قرطبی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر ساوی اور دیگر تمام تفاسیر میں عربی میں، ہاں عربی کی تفاسیر میں آپ جب دیکھیں گے تو آپ ذرا بتائیے، نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام ہو اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے کون ہوں گے؟ آپ بتائیں کون ہوں گے؟ قسم خدا کی ان کی نماز کے بارے میں کچھ بھی شک کر سکتے آپ؟ ارے معمولی اپنے پیر کی نماز پڑھے تو یقین کرتے کہ آج کی نماز تو برابر قبول ہوگی، کیوں؟ حضرت کے پیچھے پڑھ سکتے. ایسا عقیدہ ہوتا کہ نہیں؟ تو امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھی گئی اور پڑھنے والے کون ہیں؟ صحابہ. دھیان دیجیے گا، صحابہ. لیکن ذرا سنیے، مدینۃ النبی ہیں، پڑھنے والے کچھ ایسے بھی ہیں، پڑھنے والے کچھ ایسے بھی ہیں جو بظاہر تو پڑھ رہے ہیں، ریئلٹی اور صحابیت نہیں ہے ان کے پاس، پڑھ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ اپنے من سے اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی وحی بولتے ہیں، اللہ کی وحی بولتے ہیں. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو بولتے ہیں وہ اللہ کی وحی بولتے ہیں. سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک منبر پر کھڑے ہیں، فرماتے ہیں اخرج یا فلاں فانک منافق، اخرج یا فلاں فانک منافق، اخرج یا فلاں فانک منافق. نکل جاؤ تم منافق ہو، نکل جاؤ تم منافق ہو. میں پوچھتا ہوں کون تھے سامنے؟ ڈکلیئر کافر تھے؟ نہیں، نمازی تھے، نمازی تھے، نمازی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا. کیوں نکالا؟ کیونکہ ان کے اندر کفر و شرک کا کنسپٹ نہیں تھا کھلے عام، بلکہ گستاخی رسول کا کنسپٹ تھا. منافق کا لفظ ہے، اور منافق کہتے ہیں جو زبان سے کلمہ پڑھے اور دل میں نفاق رکھے، جو دل قلب و عمل میں ایکوالٹی نہ ہو، جن کا دل جو ہے گستاخی والا ہو، بظاہر ایسا ہو. میں پوچھتا ہوں، نبی کے پیچھے نماز پڑھی گئی تھی لیکن نماز مردود ہو گئی، وجہ ہے مردودیت مصطفیٰ کی توہین ہے، مصطفیٰ کا نظام ہے، نبی کی بارگاہ کی
گستاخی ہے اس کی اور کھلے عام مثال لو. جنت میں نماز پڑھا تھا ابلیس, اور جنت میں فرمایا گیا لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون. جنت میں تو کچھ غلط ہو ہی نہیں سکتا, جنت میں کچھ غلط ہو ہی نہیں سکتا. اپنی مسجد میں ہو سکتا گڑبڑی ہو جائے, جنت تو ایسی جگہ ہے جہاں غلط ہو ہی نہیں سکتا. جنت میں نماز پڑھا تھا, لیکن نماز مقبول ہوئی؟ ہاں ہوئی, لیکن وہ مقبول نماز بھی مردود ہو گئی. مردود ہونے کی وجہ ہے آدم کی توحید. غور کر رہے ہیں آپ؟ مسلمانوں تم عمل کرتے ہو بے شک, تمہارا عمل مقبول ہے بے شک, لیکن اس مقبول عمل کو بچانا چاہتے ہو تو شریعت محمدی پر استقامت رکھو. اگر شریعت محمدی پر استقامت نہیں ہے, اپنے لاجک, اپنے سینس, اپنی تھنکنگ سے اپنی زندگی کاٹو گے تو پھر یاد رکھنا مقبول عمل بھی برباد ہو جائے گا. دیکھو شریعت میں تمہیں بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے, الف لام میم سمجھ میں آئے نہ آئے, بول دو اللہ اس کا رسول اس کی مراد زیادہ جانتا ہے. بس یہی تم جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا, یہی تم جانتے ہو کہ رسول زیادہ جانتے. اس لیے اپنے نالج, اور ایک اور کھل کر کے بات کہوں, اصلاح معاشرہ اور علمی اسٹیج ہے یہ کہ صحابیت کا جو معاملہ ہے نا بھائی, یہ تاریخ اور کتاب سے ہے ہی نہیں. اب بولتے ہیں نا ابن کثیر نے کہا, تاریخ ابن خلدون نے کہا, مقدمہ ابن صلاح نے کہا, انہوں نے کہا, انہوں نے کہا بھائی صحابیت کا کانسیپٹ کہنے سے ہے ہی نہیں, صحابیت کا کانسیپٹ سلیکشن سے ہے. اللہ نے اپنے حبیب کے دیدار کے لیے جن نفوس قدسیہ کو چنا ہے, سلیکٹ کیا ہے, وہ ہے صحابہ, وہ ہے صحابہ. سورۃ النمل پارہ نمبر 20 سے پہلے 19 کی لاسٹ آیت کریمہ آپ دیکھیں, اللہ پاک فرماتا ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ. ہے نا, اب ختم, مکمل پارہ ہو گیا. اب اس میں ہے میرے حبیب پڑھو الحمدللہ. ترجمہ سنیے, یہ احسان ہے یار امام اہل سنت کا کہ کل کا ترجمہ آپ کالج اسکول میں جاؤ تو سے محمد, محمد کہو. واہ واہ واہ. جب اتنا عظیم سیمپل بن جائے معاذ اللہ کسی کے نزدیک, تو اب تو عظمت کا کانسیپٹ ہی نہیں رہا ان کے پاس. مگر سنو عشق کا ترجمہ, محبت کا ترجمہ, ریئلٹی کا ترجمہ, شان توحید و رسالت کی برقراریت کا ترجمہ حبیب آپ کہیے. سبحان اللہ, حبیب آپ کہیے کیا, الحمدللہ, الحمدللہ آپ کہیے. اب علت ذرا غور کیجئے, کیوں سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, کیونکہ سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو چن لیا ہے اللہ نے. استفا, اللہ کے ان بندوں پر جن کو چن لیا ہے. دراصل استفا عربی لفظ ہے چننے کے معنی میں, اور آپ تفسیر میں دیکھیں گے, تفسیر تنویر المقیاس من تفسیر ابن عباس, عبداللہ ابن عباس, جو عبداللہ ابن عباس سے قرآن سیکھنے کا آرڈر نبی نے فرمایا ہے. قرآن سیکھنا چاہتے ہو عبداللہ ابن عباس سے سیکھو, عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو, عبداللہ ابن عمر سے سیکھو, عبداللہ ابن عمر سے سیکھو. چار حوالے, چار عبداللہ سے سیکھو. تو فرماتے ہیں کہ یہاں عباد سے مراد صحابہ کی ضرورت ہے. معلوم ہوا صحابہ بھی سلیکٹڈ ہیں کہ نہیں, قرآن کے آئینے میں صحابہ سلیکٹڈ ہیں. صحابہ کو یاد رکھ, اسی لیے آج تک آپ دیکھے ہوں گے کبھی بھی ہاں وہ بولے, ابن کثیر بولے, البدایہ والے بولے, تفسیر میں بولے, اس میں بولے, کبھی قرآن کا حوالہ نہیں دیں گے صحابیت کے حوالے سے, کیونکہ صحابہ کرام کے حوالے سے آج بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک جملہ بول رہا ہوں. پورے 88 مقامات پر جو یا ایھا الذین آمنو ہے, اس کا سب سے پہلا خطاب صحابہ ہی ہے, صحابہ ہی ہے. اے ایمان والو, آپ تو 1400 سال کے بعد ہو, اے ایمان والو آپ کے بعد کے ہو, سب سے پہلے جو کہا ہے اے ایمان والو. اور جانتے ہیں جب اللہ کسی کو ایمان والا کہے, جب اللہ کسی کو ایمان والا کہے تو وہ عالم الغیب والشہادہ ہے, وہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب کا خالق ہے. عالم تو ہے ہی, وہ خالق ہے, وہ جانتا ہے. اور جب وہ کہنا ہے ایمان والو, اور اس کا مخاطب سب سے پہلے صحابہ ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی
सहाबा। वाह, गारंटी उतरे कुरान में, अल्लाह की तरफ से ऑथेंटिकेशन उतरे कि ये गारंटेड है, और आप कह रहे नहीं, ऐसा क्यों करे, जुमल में ऐसा क्यों करे, सिफीन में ऐसा क्यों करे, क्यों करे, क्यों? ये कौन सी आयत में, ये कौन सी हदीस में है? जितना एहतमाम कुरान पाक में सहाबीयत के हवाले से है या ज़बान रिसालत से, अल्लाह अल्लाह ये सहाबी, डरो 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 मेरे असहाब के हवाले से, मेरे सहाबा के हवाले से, इतना एहतमाम, इतना एहतमाम। मोमिन का लफ्ज़ सिर्फ नहीं कहा सहाबी, बल्कि अहले सुन्नत व जमाअत का तो मेयार ही सहाबियत है। तवज्जो सुने कैसे, सूरह बकरा आयत नंबर 137 137 अल्लाह पाक फरमाता है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इह्तदौ। ए ईमान वालो, सुबह क़यामत तक ईमान की बका, हिदायत की सलामती चाहते हो तो सहाबा को मेयार ईमान रखो। अगर तुम सहाबा की तरह, हैदराबादी जुमला कहूं, सहाबा के सर का ईमान रहा तो हिदायत पर रहते। बेमिस्ले मामन, तुम सहाबा की तरह ईमान रखो, उसकी तरह ईमान रहा तब वही तवल्लो वही नमाम फी शिकाक। और अगर ऐसा नहीं है तो मशक्कत में तुम ही हो, तकलीफ में तुम ही हो, हिदायत से दूर तुम ही। इतना एहतमाम कुरान में किया जा रहा है, इस तरह का एहतमाम कुरान में किया जा रहा है, और उम्मत में मिसलीड किया जा रहा है, उम्मत में मिसयूज किया जा रहा है। ये देखो ऐसा कह रहे, वो देखो ये फरमा रहे, वो देखो वो फरमा रहे, वो देखो वो फरमा रहे। खबरदार, अपने जमाने के उलमा पर तनकीद करो, ये तुम्हें हक है, क्योंकि तुम देख रहे हो कि वो क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, कैसा। लेकिन जो सिलेक्टेड है भाई, जिनका सिलेक्शन हो गया, और जिनके सिलेक्शन होने पर तहरीरी तौर पर, ध्यान दीजिएगा, तहरीरी तौर पर, तहरीरी भी वो जो तौहीदी तहरीर हो, तौहीदी तहरीर हो, जिसको कोई सिर्फ सोचे कि ये गलत है तो उसका भी ईमान चला जाए, क्योंकि ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। जानते हैं ये शक की कोई गुंजाइश नहीं का तर्जुमा क्यों किया इमाम अहले सुन्नत ने? क्योंकि ये जो ला रैब में जो ला है ना, ये नफीए जिन्स के लिए आती है, और नफीए जिन्स का मतलब ये होता कि ला के बाद जो भी इस्म आए उसका एक एक फर्द नफी में आ जाएगा। मतलब जगह भी बाकी नहीं है शक की, जगह भी बाकी नहीं है शक की, कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। ऐसी किताब में सहाबा की अजमत बयान की जाए, ऐसी किताब में सहाबा को रज़ियल्लाहु अन्हुम कहा जाए, ऐसी किताब में लहू मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम कहा जाए, ऐसी किताब में अअद्द लहू अजरन करीमा कहा जाए, ऐसी किताब में उलाइकल लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम बित्तक़वा कहा जाए, ऐसी किताब में इनका ऑथेंटिकेशन नाज़िल हो, और आप इब्ने कसीर को लिए हुए हैं, आप अल-बिदाया व निहाया को लिए हुए हैं। याद रखना, मखलूक की किताब में एडिटिंग हो सकती है, अल्लाह की किताब में कोई एडिटिंग नहीं हो सकती। इसलिए उस किताब से सहाबा को तस्लीम करो, उस किताब से अली फातिमा हसन हुसैन को तस्लीम करो, जिस किताब में अल्लाह ने अज़मत नाज़िल की है, जिस किताब में नाज़िल करने वाला भी बेशक है, जो किताब भी बेशक है, जो ज़ात भी लारैब है, जिसकी बात भी लारैब है। इसलिए मुसलमानों, मिसयूज मत होना, और सिर्फ ये वलीमा, ये शादी, ये ब्याह, ये तकरीबा, ये खाना, ये पीना, ये कव्वालियां, ये सेमा, ये सब को आप इंजॉयमेंट का कॉन्सेप्ट दे सकते हो, ये शरीयत की रियलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। फर्ज को मुकद्दम रखो, वाजिबात को मुकद्दम रखो। फर्ज व वाजिब अगर मुकद्दम नहीं रखोगे, नवाफिल कबूल नहीं देंगे। आप पहाड़ रात भर तक नफली नमाज पढ़िए, लेकिन अगर आपने इशा की फर्ज नमाज नहीं पढ़ी होगी, कुछ कबूल नहीं होगा। आपको जो हुक्म दिया गया है उसको आपको मानना है, और नफली नमाज ये अनकंडीशनली नमाज है, इसका कोई कंडीशन नहीं। ये हुदूदुल्लाह में नहीं, अल्लाह के कंडीशन में, अल्लाह के हुदूद में नहीं आते। पढ़ोगे तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ोगे तो सवाब नहीं मिलेगा, मतलब अजाब भी नहीं होगा, मुआवजा भी नहीं होगा। लेकिन सुनो, जो कुरान की रियलिटी है, जो कुरान ने अकीदा दिया है, अगर इस अकीदे को नहीं मानोगे, ईमान चला जाएगा।
اور جب ایمان چلا گیا تو عمل رکھ کے کیا کرو گے؟ جانتے ہیں 6 ایسی چیزیں ہیں جہاں سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ کفر سے عمل برباد، ارتداد سے عمل برباد، شرک سے عمل برباد، نفاق سے عمل برباد، ریاکاری سے عمل برباد، احسان جتانے سے عمل برباد۔ یہ سب چیزیں ابھی قرآن کے عنوان ہے سب۔ میں یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم۔ آج ہماری بچی اور بچیاں بھاگ جا رہی ہیں صرف اس لیے کہ اننون نمبر سے فون آ گیا، آئی لو یو کہہ دیا۔ 22 سال 25 سال تک پالنے والا باپ، محنت و مشقت سے کام کرنے والی ماں آنسو گرا رہی ہے۔ ظالم بیٹیاں، تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایک دن 2 دن نفسانی خواہشات پوری ہو جائے تو یا تو تم فریج میں نظر آؤ گی یا تم کسی ٹرین کے نیچے نظر آؤ گی۔ اگر تم جنت میں جانا چاہتی ہو تو جنت تمہاری ماں کے قدم میں ہے۔ کبھی تم ماں باپ کو دغا مت دینا۔ ماں باپ یہ جائیداد کی بنیاد پر ماں باپ نہیں ہوتے ہیں، اللہ کے سلیکشن سے ماں باپ ہوتے ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے ماں باپ کو بنایا ہے، وہ کسی محنت اور مشقت سے ماں باپ نہیں ملتے ہیں۔ اور سورۃ الطور کی آیت نمبر 21 میں سنو کہ ماں باپ اگر اپنے اعمال کی بنیاد پر اللہ کے فضل سے جنت کی اعلیٰ کیٹیگری میں بھی چلے جائیں گے، اور اولاد اگر نیچے کی کیٹیگری میں ہوگی تو اللہ پاک فرمائے گا کہ یہ یہاں کون ہے؟ کہا جائے گا فلاں کا بچہ ہے، فلاں کی اولاد ہے، فلاں کا بیٹا ہے یا فلاں کی بیٹی ہے۔ اچھا، ان کے باپ ماں کہاں؟ تو اعلیٰ علیین میں ہے، جنت الفردوس میں ہے، بڑی جنت میں ہے۔ تو اللہ پاک سڈنلی فرمائے گا اسے بھی وہاں ایڈ کر دو لے جا کر کے۔ اب قرآن کی آیت سنیں، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، سبحان اللہ، کہ جو ایمان والے اپنے ایمان و عمل کی بنیاد پر اعلیٰ کیٹیگری میں ہوں گے، اللہ فرماتا ہے ان کی ذریت کو بھی ایمان والی ہوگی تو ان کے ساتھ ایڈ کر دے گا۔ الحقنا، ایڈ کر دے گا، لے جاؤ، یہ مقام ہے۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ امت محمدیہ ہو، تمہیں زیادہ عمر نہیں ملی ہے، 400 500 برس ملے ہیں اور اچھی عمر ملی پچھلی قوموں کو، لیکن ان قوموں کو اللہ نے کنتم خیر امتی نہیں کہا، تمہیں کم عمر ملی اور فرمایا تم بہترین امت ہے۔ سبحان اللہ۔ جانتے ہیں وجہ بہتری یہ ہے کہ تمہیں امام الانبیاء ملے ہیں، تمہیں مصطفیٰ جان رحمت ملے ہیں، تمہیں تمام نبیوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ملے ہیں، اس لیے تم بہتر ہو۔ تمہاری خیریت کا راز محمد رسول اللہ ہے۔ اس لیے گھر کے بچے بچیوں ماحول قائم کرو شریعت کا، اتباع شریعت کا، محبت کا، اخوت کا، بھائی چارگی کا۔ تم ماں باپ کا دل دکھا کر پیر سے دعا لینے کے لیے جاؤ گے، پیر دعا دے بھی دیں گے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی جب تک ماں تمہیں معاف نہ کرے۔ یہ ہے رشتے کا اسٹرانگنیس۔ پیر صاحب تو بول دیں گے کہ تم نماز نہ کو پڑھو، ہم مکہ میں پڑھ لیتے تمہارے واسطے، وہ بریانی کے واسطے بول دیے، چل گیا۔ لیکن یاد رکھنا، تم کسی پر ڈیپینڈنٹ اگر ہونا ہے 100+ تو خدا کی قسم ذات رسالت محمد رسول اللہ پر ہو، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہو تو اس کی شریعت کو چاہو۔ اس نے جو قرآن دیا ہے، انسائکلوپیڈیا آف اسلام دیا ہے، کانسٹیٹیوشن آف اسلام دیا ہے، قانون الہی دیا ہے، ان کتاب دیا ہے، اس کو فالو کرو۔ سب سے پہلی پرائرٹی، سب سے پہلی ذمہ داری ہے قرآن کو فالو کرو، صاحب قرآن سے محبت کرو۔ اور یہ دونوں اگر تمہارے مطالعے زندگی میں ہو گیا تو یقین جانو کہ تمہارا عقیدہ سدھر جائے گا۔ آج گھر گھر میں کنز ایمان کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ کو سدھارنے کے لیے امام نے دیا ہے۔ دیگر کتاب، دیگر تصانیف ہمارے پاس نہیں رہتے، لیکن کنز ایمان ہر چیز کے گھر میں ہے۔ تو تحفظ عقیدہ جو دیا گیا ہے وہ ہے قرآن۔ قرآن سے قریب ہو گئے، صاحب قرآن سے قریب ہو گئے، اور صاحب قرآن محمد رسول اللہ سے قریب ہوئے تو قرآن سے۔ یہ دونوں اس طرح ہے کہ قرآن کہتا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یہ دونوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت کے لیے آئے، سیدھی راہ پر گامزن رکھنے کے لیے آئے۔ بہرحال اس عظیم الشان کانفرنس میں جو باتیں اور بھی ہوں گی
بڑی توجہ سے آپ سنیں اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ رکھیں، اور آنے والے رمضان کو یوں ہی ادھر ادھر رات بھر کھانا، ظہر تک سونا، عصر تک لڑنا، مغرب تک تیاری کرنا، یہ روزہ نہیں ہے۔ روزہ بھوک کا احساس کرنا ہے، غریبوں کی فکر کرنا ہے۔ زکوٰۃ صدقات کا جو کانسیپٹ ہے، سمجھ رہے ہو آپ؟ یہ اللہ پاک دریائے رحمت بہائے ہوا ہے، دریائے برکت بہائے ہوا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کیسے لینا ہے، وہ آئینہ بھی آپ کو مصطفیٰ نے دکھا دیا ہے۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے وجود کی حفاظت کرو، اپنے آپ کی حفاظت کرو۔ اللہ بھی فرما دیا میں راضی، رسول بھی فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سب کو عبد الرحمن فی الجنہ، سعد فی الجنہ۔ نبی کا بھی فرمان، اللہ کا بھی فرمان، گارنٹیڈ جنتی ہونے کے باوجود کبھی ابو بکر صدیق کی تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹی ہے، کبھی ابو بکر صدیق کی، کبھی عمر ابن خطاب کی نماز نہیں چھوٹی، کبھی عثمان غنی کی نماز نہیں چھوٹی، کبھی اخلاص و للہیت کا دامن نہیں چھوٹا۔ ارے ہم تو اسی لیے تو کرتے ہیں نا کہ جنت میں داخل فرما اور جہنم سے بچا، وہاں تو جنت مل رہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، حسن حسین کو تو ہینڈ اوور کر دیا گیا، ہینڈ اوور کر دیا گیا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، مگر پھر بھی بچپن میں جن کو جنت ہینڈ اوور کر دیا گیا، وہ بچپن میں کربلا جا رہے ہیں مصطفیٰ کی شریعت بتانے کے۔ سے جو حافظ بننے والے بچے ہیں، وہ 10 بچے ہیں انشاءاللہ تعالی۔
قاری ذکر اللہ صاحب جو بھائی شریف سے تشریف لائے ہیں، بس تھوڑی ہی دیر میں آپ کے روبرو آ جائیں تو بول رہے ہیں. جن کی جو کھانا سے پہلے ہو چکی ہے ہم سے گزارش کرتے ہیں آپ براہ کرم جن سے وہاں پہ تشریف لیتے ہیں، اور جو لوگ کھانا نہیں کھایا ہے ان سے گزارش ہے وہ کھانا کھانے جو کھانا چالو ہو چکا ہے، اور جو لوگ گھوم رہے ہیں گیٹ پہ باہر کھڑے ہیں اور باہر گھوم رہے ہیں پنڈال سے باہر کھڑے ہیں، میں سچے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اگر کھانا کھا چکے ہیں تو یہ کرسیاں جو کھانی ہے اس کو آپ توڑ کر لیں. الحمدللہ بہت ہی جلد بہترین منظر آپ کے نظروں کے سامنے پیش کیا جائے گا جو مدرسہ بھارت کو بنانے تیار کیا ہے. مولایا صلی وسلم دائما بك خير الخلق كلهم مولایا صلی وسلم دائما محمد سید القرنین محمد سید القرنین والثقلین فریقین من عرب ومن عجم مولانا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم حبيب الذي ترجى شفاعته. یہ وہ حبیب ہے جن کی شفاعت کی امید کیے ہوئے ہیں ہم سب آپ سب. لِكُلِّ حَوْلٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ مُبْتَحِلٍ. دنیا میں تو ڈاکٹروں کے پاس جا کر بچ سکتے ہو، تدبیریں کر کے محفوظ ہو سکتے ہو، ایک دوسرے کے تعاون سے کچھ نہ کچھ تحفظات مل سکتے ہیں، لیکن وہ منظر، وہ ہولناک موقع، وہ جگہ وہاں کیسے بچو گے؟ وہاں صرف ایک ذات تمہیں بچائے گی، وہ ذات ہے حبیب خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب نے صف محشر میں للکار دیا مجھ کو، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اگر ان کی رسائی ہے وہ جب تو بن آئی ہے. مسلمانوں، اپنے معاشرہ کو سدھارنے کے لیے انفرادی طور پر موسم کا مطلب محبتہ کو انفرادی طور پر محنت کرو. انفرادی طور پر مراد یہ ہے کہ باپ پریکٹیکلی طور پر وضو کا اہتمام کرے، نماز کا اہتمام کرے، بڑا بھائی پریکٹیکلی طور پر وضو کا اور نماز کا اہتمام کرے، اخلاص اور للہیت عملی طور پر پریکٹیکلی طور پر کرے. گھر کو قبرستان مت بناؤ. قبرستان میں بھی خاموشی سے رہتے ہو نا، گھر میں بھی خاموشی کا ماحول ہو چکا ہے. باپ الگ موبائل دیکھنے میں مصروف، بیٹا الگ موبائل دیکھنے میں مصروف، بہو الگ موبائل دیکھنے میں مصروف، بیٹیاں الگ موبائل دیکھنے میں مصروف، اور سب موبائل میں مصروف. بس صرف چارج ختم ہوگا تب ہلچل آئے گی. یہ شہر خاموشاں، یہ قبرستان ویسا ماحول کیسا بنا دیا آپ نے؟ نہ کرو ایسا. اللہ پاک نے مختلف جگہوں پر اسی قرآن میں بار بار کہا ہے، ہم نے کتاب نازل کیا، ہم نے قرآن نازل کیا، ہم نے کتاب دیا ہے، ہم نے قرآن دیا ہے، ہم نے کتاب دیا ہے. اللہ نے کہا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں ہم نے کتاب دیا ہے. مسلمانوں تم نے اپنے ہاتھ میں موبائل لے لیا. یہ مرد عورت دونوں کے لیے یکساں میسج ہے.
مجھ سے فتوے پوچھتے ہو کہ موبائل میں قرآن پڑھ سکتے یا نہیں، کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ موبائل میں غلط فوٹو رکھ سکتے یا نہیں؟ معاذ اللہ، ہم جواز کا فتویٰ تو دے دیں گے کہ یہ جائز ہے، لیکن ریحل پر رکھ کر قرآن پڑھنے کا تصور کہاں گیا؟ جزوے دان کھولنے کا تصور کہاں گیا؟ قرآن کو چومنے اور سر پہ رکھنے کا خیال کہاں گیا؟ موبائل پہ جب قرآن پڑھو گے تو موبائل چومتے ہو؟ نہیں چومتے۔ سر پہ رکھتے ہو؟ نہیں رکھتے۔ مگر جب قرآن بابوسی ہو کر پڑھو گے تو قرآن پڑھنے سے پہلے الحمدللہ تم منہ پر لگاتے ہو، ماتھے پہ لگاتے ہو، چومتے ہو۔ معمولی سا کپڑا قرآن سے ٹچ ہو گیا تو اس کپڑے کو بھی چومنا شروع کر دیے، اس کپڑے کی بھی عظمت ہو گئی، وہ کپڑا بھی معظم بن گیا۔ اے مسلمان، تو اپنے قرآن کو جو تمہیں دیا اللہ نے اگر اس سینے سے لگا لے تو فرشتے تیرے سینے کو چومیں گے، تیرا سینہ محفوظ رہے گا۔ آؤ حدیث کی دنیا میں آپ دیکھیں کہ صرف جس کے پیٹ میں سورہ یاسین ہو، جس کے اندر، جس کے حفظ میں سورہ یاسین ہو، تو مشکات کی حدیث ہے توبہ توبہ، توبہ کا معنی ہوتا مبارک ہو، خوشخبری ہو اس پیٹ کے لیے جس کے اندر جو ہے سورہ یاسین ہو۔ آج حفاظ کرام سورہ یاسین نہیں 6666 آیتیں پورے سینے میں محفوظ کی ہے، ان کو چومو، ان کے ماتھے کو چومو، ان کو سینے سے لگاؤ، ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو۔ یہ وہ جنریشن ہے جو تمہارے دین اور سنیت کے محافظ ہے، ورنہ یہودیت نے تو اس طرح سے اظہار کیا ہے تم پر کہ ہر طرح سے تمہارے دین کی ریئلٹی کو ختم کرنے کے لیے ہر حرف اپنا رہی ہے۔ اسلام کے نام پر مختلف چینلز، اسلام کے نام پر مختلف اینکرز، اسلام کے نام پر مختلف یوٹیوبز، اسلام کے نام پر مختلف ویڈیوز آ رہے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ جس اسلام کو خود اسلام نے اس وقت چیلنج کیا سمجھے گا جملہ کہ جو جن کے سامنے اترا جو اس زبان کو سمجھتے تھے، یعنی قرآن کی لفظ کو سمجھتے تھے، عربی کو سمجھتے تھے، جو اہل زبان تھے، ان کے سامنے نازل کیا گیا، لیکن کبھی کانسٹیٹیوشن آف اسلام پر ہمت نہ ہوئی کہ اعتراض کریں۔ اور آج ٹرپل طلاق کا مسئلہ آ رہا ہے، UCC کا مسئلہ آ رہا ہے، دیگر قوانین کے تھوپنے کا مسئلہ آ رہا ہے۔ جانتے ہو کنفیوز کیوں ہو آپ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم قرآن سے دور ہو، تم انسائکلوپیڈیا آف اسلام سے دور ہو، تم کانسٹیٹیوشن آف اسلام سے دور ہو، تم یونٹی آف قرآن سے دور ہو۔ قرآن تمہارے پاس ہوتا تو نہ ملٹری پر طلاق کی خبر ہوتی، نہ UCC کا مسئلہ تمہیں کنفیوز کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن میں سب چیز مصطفیٰ جان رحمت کی عطا سے تمہیں اللہ نے عطا کر دیا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں کیا نہیں کرنا ہے، کب طلاق دینا ہے، کب طلاق نہیں دینا ہے، نکاح کا پروسیجر کیا ہے، نکاح کے حوالات کیا ہے، اگلے نکاح کیا ہے، بعد نکاح کیا ہے۔ تم پردے کی بات کرتے ہو، عورتوں کو پردے کی بات کرتے ہو، نہیں، عورتوں کو حکم دینے سے پہلے اللہ پاک نے مردوں کو حکم دیا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے سورۃ النور کی آیت نمبر 33 میں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے میرے حبیب عورتوں کو کہنے سے پہلے مرد مومن سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلے۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارا قانون۔ پردہ کا لفظ آتا تو لوگ بس سمجھتے کہ عورتوں پر ظلم ہو رہا۔ آج جو ہے نام کی اینکر کو دیکھ رہے ہو نا، کیوں زبردستی حجاب، کیوں زبردستی۔ اچھا آج غیر مسلم بھی یہ جو ماسک لگا رہی ہے، یہ جو ماسک کا، بلکہ بہت ساری ایسی چیزیں تم ڈاکٹری اعتبار سے بھی دیکھ لو، پولوشن سے بچنے کا واحد علاج حجاب ہے، حجاب۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسلام ہے۔ اسلام نے صرف حکم نہیں دیا ہے۔ اللہ پاک آپ دیکھیں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 50 میں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، مومن عورتوں کو تیسرے نمبر پر رکھ کر حکم دیا ہے۔ تم کہتے ہیں مومن عورتوں کے لیے یہ ان میں انوسنٹ ہونے کا جو فنڈامنٹل رائٹس تھا اس کو کھینچا ہے اسلام نے، نہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کہا، حبیب
कुल्ले अज़वाज, पहले अपनी घर की बीवियों को हुक्म दो, उसके बाद अपनी बेटियों को हुक्म दो, उसके बाद आम औरतों को हुक्म दो। देखा, जरा सिलेबस ऑफ इस्लाम को समझिए। आप कुरान से दूर हैं, इसलिए ये नित नए कानून से कंफ्यूज हो रहे। अगर कुरान से करीब होंगे ना, इसीलिए पहले कहा मैंने, उलमा से फिजिकली तौर पर करीब हो गया। वो बाबुल इल्म है, वो उमर इब्न खत्ताब है जिनसे शैतान डरता है, मगर नबी ने खिलका दिया और कहा उमर और अली जाओ मुलाकात करो ओवैस करनी से और दुआ करवाओ उम्मत के लिए। अगर सिर्फ फूल के जरिए से दुआ काफी होती तो नबी तो और कोई गैर क्या तुमसे मिला हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तिनके करोड़ों दरूद। नबी तो सब जानते हैं, मगर नबी ने ये फिजिकली तौर पर मुलाकात और शरीयत के स्ट्रॉन्गनेस को बताना मकसूद है कि एक दूसरे से ताल्लुक रखो, एक दूसरे से फिजिकली रिलेशन रखो, उलमा से खास तौर से ताल्लुक रखो, तुम्हारा दीन भी महफूज होगा, तुम्हारी शरीयत भी महफूज होगी, तुम कंफ्यूज लाइफ नहीं गुजारोगे, तुम यकीनी। इसीलिए कुरान पाक 6666 आयतें हैं, कानून की किताब है, लेकिन इसका जब आगाज होता है ना तो सबसे पहले अमल का हुक्म नहीं दिया जाता है, यकीन का तसव्वुर दिया जाता है। फरमाता है अल्लाह ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। सुनो, आगे जो भी अमल दिए जाएंगे, जो भी अहकाम दिए जाएंगे, चाहे पॉजिटिव अहकाम हो या नेगेटिव अहकाम हो, वो सारे अहकाम को सुनने से पहले, अमल करने से पहले ये यकीन रखो कि ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं। तो सबसे पहले अल्लाह ने आपके कंफ्यूजन को दूर किया, शक को दूर किया, क्योंकि जब शक बुनियाद बन जाए तो यकीन उस पर आ ही नहीं सकता। तो आपको नबी से, साहिब कुरान से और कुरान से यकीन की हद तक प्यार करना है, कानून इस्लाम से यकीन की हद तक प्यार करना है। जो जन्नती नौजवानों के सरदार तुम्हें अता करें, वो मां एक सजदे में पूरी रात गुजार दे, ऐसी फातिमा ज़हरा, ऐसी बेटी जो नमाज का ये एहतमाम करे। और आज बेटियां इतना लेटेस्ट माहौल, कनीज़े फातिमा फिर भी नाम फातिमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी से पहले क्यों नहीं रखा गया? और जो भी नाम रखते हैं उनका एहसास यही होता है कि हुजूर की बेटी के सदके में इनका भी नसीब अच्छा करना, यही तो मकसद होता है। आज आयशा इसीलिए रखते हो कि नबी की बीवी के सदके में इनका, बल्कि आप तो निकाह में भी यही दुआ करते हैं, अल्लाह आदम हव्वा, मूसा सफूरा, यूसुफ सुलैखा, नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह खदीजा, क्यों ये आप वसीला लेते हैं? ताकि आपका रिश्ता आयशा, आपका रिश्ता इस आईने में गुजरे। तो आप मिस यूज कर रहे हो। कभी आपने महसूस किया कि आदम और हव्वा का रिश्ता कैसा था? मूसा और सफूरा के बारे में समझने की कोशिश की, यूसुफ और सुलैखा का कॉन्सेप्ट समझा, मोहम्मद रसूलुल्लाह और खदीजा का समझा? कभी भी अली और फातिमा के रिलेशन का उन्वान महसूस किया? नहीं। इसलिए तुमने एक ख्याली तसव्वुर में अपने आप को मुसलमान, अब्दुल्ला मुसलमान, आई एम वेरी वेरी मुस्लिम, ये मॉडर्न एजुकेशन ने तुम्हें इतना दूर कर दिया है कि रियल ऑफ एजुकेशन जो है वो तुमसे खत्म हो गया है। याद रखना, कुरान पाक से बढ़कर कोई भी एजुकेशन की किताब नहीं है। ये वो किताब है कि ला रद्दु वला याबसी इल्ला फी किताबिन मुबीन, कुल्ल शैइन फस्सलनाहु तफसीला। हर चीज की वजाहत इसमें है, हर चीज की वजाहत इसमें है, हर चीज का डिटेल इसमें है। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, छोटी चीज हो बड़ी चीज हो, सबको कौन करके अल्लाह पाक रखा है। और याद रखिएगा, आपको जो नबी मिले हैं वो आदम से भी अफजल है, और आदम के बारे में शान पर फरमाता है अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, हमने सारी चीजों का इल्म आदम को दिया है, और आपकी नबी आदम से अफजल है। बताओ कौन सा ऐसा इल्म है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह से न हो? बायोलॉजी मुस्तफा के पास है, केमिस्ट्री मुस्तफा के पास है, साइंस मुस्तफा के पास है, तमाम मुस्तफा के पास है। वरना आदम को सब इल्म दिया जाए और मोहम्मद को इल्म न दिया जाए। इसलिए नबी और अली के सदके में आपको शरीयत पर इस्तिकामत, कुरान से मोहब्बत, साहिब कुरान से मोहब्बत, दीन से मोहब्बत, मोबाइल से दूरी, कुरान से नजदीकी रखना होगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।